اسٹار ریٹیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس عمر اکرام, ٹھیک ہے, یہ اس کا آ رہا ہے, نمبر آ رہا ہے, پیمنٹ میتھڈ کیا ہے, سی او ڈی, ٹھیک ہے, کیونکہ کیش آن ڈلیوری ہے, کچھ لوگ کارڈ سے بھی پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پیمنٹ اس کی ایڈوانس میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. سی او ڈی آ رہی ہے, آپ کے چارجز کتنے ہیں, شپنگ کے چارجز کتنے ہیں, ٹھیک ہے, اور گرینڈ ٹوٹل کتنا ہے, پروڈکٹ کتنا ہے, 370 کا پروڈکٹ تھا, 130 کے شپنگ چارجز ہیں, ٹھیک ہے, کمیشن کتنا, باقی ساری چیزیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ٹرانزیکشن کی. یہاں پہ اگر اینڈ پہ جائیں اس کا ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ, ٹھیک ہے. اب یہ جیسے ہی آ جاتا ہے, جیسے ہی آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس فلائر ہے, ٹھیک ہے, دراز کا فلائر. اس کے اندر آپ نے پروڈکٹ کو ببل ریپ کرنا ہے, کیونکہ ببل ریپ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا پروڈکٹ تھوڑا سا بھی کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اس شاپرس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں, تو آپ نے ببل ریپ کرنا ہے اس پروڈکٹ کو, ٹھیک ہے. ببل ریپ کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کو شاپر کے اندر ڈالیں گے, ٹھیک ہے. پروڈکٹ کو شاپر کے اندر ڈالنے سے پہلے ایک انوائس, اس طرح کی ایک انوائس ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے ایک پیج ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ 2 اور پیجز ہوتے ہیں. وہ جو پیجز ہیں, ٹھیک ہے, انوائس والے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر ڈالنے. ایک اور پیج ہوتا ہے جو کہ بار کوڈ ہوتا ہے, وہ آپ نے اس کے اوپر یہاں پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے, اس کے اندر رکھنے, اس کے اندر لگا کے اس کو یہاں سے یہ اتارنا ہے. یہ جو ہے نا, یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹیپ, اس کو ٹیپ سے اتاریں گے تو وہ کاغذ اس کے ساتھ چپک جائے گا, اس کے ساتھ. اس کاغذ کے اوپر بیسیکلی بار کوڈ ہوتا ہے اور ڈلیوری کا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس ایڈریس پر ڈلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک پیپر اندر چلا گیا, ایک پیپر اس کے باہر لگ گیا. یہ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کھولنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو یوں بند کرتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ آپ کا ہو گیا آرڈر, تیار ہو گیا. اب یہ آرڈر جب تیار ہو جاتا ہے, یہ لے کر کدھر جانا ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں جو کہ پتہ ہونی چاہیے پہلے. وہ یہ شرائط ہیں کہ اگر آپ کسی بڑے شہر میں, اسلام آباد میں ہیں, لاہور میں ہیں, سیال کوٹ, گجرانوالہ, ان شہروں میں ہیں, تو وہاں پہ بنے ہوئے دراز ہبس. دراز ہب میں جائیں گے, آپ پہلے سے آفس رجسٹر ہوئیں گے, ساری چیزیں آپ نے جیسے پارسل وہاں پہ ڈراپ کرنا, وہاں پہ بندہ آپ کے وہ جو یہاں پہ بار کوڈ ہے اس کو اسکین کرے گا, اور آپ کا جو آرڈر ہے وہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے, ریڈی ٹو شپ میں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے پینڈنگ ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا نا پرنٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ کا چلا جاتا ہے ریڈی ٹو شپ, کہ یہ شپ ہونے کے لیے ریڈی ہے. آپ کا فوراً جو اسٹیٹس ہے وہ ریڈی ٹو شپ سے شپ میں چلا جاتا ہے, ریڈی ٹو شپ سے شپ میں چلا جاتا ہے دراز ہب میں جب آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن نہ واقع میں دراز ہب ہے, اٹک کا بھی میرے خیال سے دراز ہب نہیں ہے یہاں پہ. تو جو چھوٹے شہر ہیں ان میں کیا ہو سکتا ہے, کیا پروسیجر ہے؟ ان شہروں میں پروسیجر ہے کہ ہر شہر میں ان کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, یا تو ٹی سی ایس کے ساتھ ہوا ہوا یا لیبر کے ساتھ ہوا. وہ جو آپ یہاں پہ لگاتے ہیں نا بار کوڈ, اس کے کونے پہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے ٹی سی ایس یا لیپرڈ. اگر لیپرڈ زیادہ تو لیپرڈ ہے, لیپرڈ کے ساتھ اگر آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے دراز کا, تو لیپرڈ کا جو مین آفس ہے, وہاں پہ آپ نے یہ پارسل کرنا ہے ڈراپ. اب وہاں پہ ایشو کیا ہے؟ وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بار کوڈ اسکینر نہیں پڑا جس سے وہ اسکین کریں اور آپ کا جو آرڈر ہے وہ ریڈی ٹو شپ سے شپ میں چلا جائے. ان کے پاس یہ کوئی پروسیجر نہیں ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک ریسیونگ لینی ہوتی ہے. میں نے ریسیونگ لے کر آیا ہوں, ایک A4 سائز, میں نے تو یہ اس طرح کا طریقہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ اس طرح کی ایک ریسیونگ ہوتی ہے جس کے اندر آرڈر نمبر, ٹریکنگ آئی ڈی, سگنیچر اس بندے کے, اور یہاں پہ ڈیٹ. یہ چیز آپ نے ریسیونگ لینی. ریسیونگ آپ کسی نارمل پیپر پہ لے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے اس پہ نہیں. میں نے اس لیے بنایا کہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے پروسیجر. یہ ریسیونگ لیں گے, یہ ریسیونگ کی جو تصویر ہے, ریسیونگ یعنی کہ آرڈر سارے لکھے اس نے, آگے سگنیچر کیے, اس کی تصویر ای میل کرنی ہوتی ہے سورسنگ مینیجر کو, جی میل سے. سورسنگ مینیجر وہ ہوتا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ بنتا ہے, آپ کو ایک ویلکم ای میل کرتا ہے, اس کو آپ نے ای میل کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا آرڈر نمبر ہے, پروسیس ہو گیا ہے, اس کو کائنڈلی ریڈی ٹو شپ سے شپ میں کر دو, اسٹیٹس چینج کر دو. یہ اسٹیٹس چینج کرنے کے لیے آپ کو یہ پروسیجر فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ پروسیجر فالو نہیں کریں گے تو دوسرا پروسیجر دراز ہب. اب اس میں ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ
کہتے ہیں یار کہ آج میں پنڈی جا رہا ہوں تو میں پنڈی میں دراز ہب میں چھوڑ دیتا ہوں, آج میں یہ والا کام نہیں کر رہا. کیونکہ اگر آپ کے دیکھیں روز کے 10 پارسل جا رہے ہیں تو یہ ایک پروسیجر ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں پنڈی جا رہا ہوں, آج میں پنڈی میں 20 پارسل ڈراپ کر دیا, تو پنڈی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو کہے گا کہ آپ کا ایڈریس تو اٹک ہے. اگر آپ پنڈی کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئندہ کے لیے آپ پنڈی میں ہی آرڈر کرو گے ڈلیور, پھر آپ اٹک سے نہیں کر سکتے, تو وہ وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے. اور آپ کے ریٹرن بھی پھر پنڈی میں آئیں گے, اسلام آباد میں آئیں گے, تو وہ بھی پروسیجر فالو نہیں ہو سکتا. جو آپ کا ہب ہے وہاں سے ہی آپ نے یہ سارا پروسیجر فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا پھر یہاں سے ریڈیو ٹو شپ سے شپ میں چلا جائے گا آپ کا سارا اسٹیٹس, ٹھیک ہے. تو یہ سارا پروسیجر ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں اس کی کاسٹ بھی آتی ہے, شاپر کی بھی کاسٹ ہے, وہ پرنٹ کرنے کی بھی کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے یہاں پہ بار کوڈ لگانا ہے. کچھ لوگ اندر والا جو انوائس ہے وہ نہیں ڈالتے, کاسٹ کٹنگ کر لیتے ہیں کہ اندر والی انوائس نہیں ڈالتا, وہ صرف یہ والی لگا لیتے ہیں سامنے. تو سامنے لگانے سے یہ ہوگا کہ شپ ہو جائے گا, اندر والی انوائس نہیں ڈالتے. کچھ لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں, کاسٹ کٹنگ کرتے ہیں. اس طرح آپ کا ہوتا ہے آرڈر سارا پروسیس. چارجنگ میں فرق ہوتا ہے اگر ہب سے دیتے ہیں یا وہ سی ایس کے تھرو دیتے ہیں, فرق آتا ہے. چارجر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے آپ اس لیے کیونکہ ہب جو ہے وہ شہر میں, لیکن ہب پھر فزیکل نہیں ہے نا. یہاں سے اگر آپ اسلام آباد جائیں گے 2 پارسلس کے لیے. دوسرا, جب بھی آرڈر آتا ہے تو اس کا 72 آورس کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کرنا ہے, اس کو پروسیس کرنا ہے. اگر آپ وہ ٹائم پہ پروسیس نہیں کر رہے, لیٹ کر رہے ہیں, مزید پھر 48 آورس کا ٹائم دیا جاتا ہے. آپ لیٹ کیے جا رہے ہیں اپنے آرڈر کو, تو آپ کا وہ جو ٹوٹل جو آپ کا اسکور ہوتا ہے نا اسٹور کا, وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ آرڈر تو پروسیس کرتے ہو لیکن لیٹ کرتے ہو. کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اب جیسے آج کے دن میں مجھے 1 آرڈر ملا, وہ یہ سوچتے ہیں کیا پتا کل مجھے 5 آرڈر مل جائیں تو میں اکٹھے 6 آرڈر پروسیس کروں, یا تیسرے دن اکٹھے 10 آرڈر پروسیس کروں. ایک آرڈر کے لیے اوبیسلی بائک اسٹارٹ کرنا, گاڑی اسٹارٹ کرنا, لیبر کے آفس جانا, پرنٹ کرنا, وہ ایک تھوڑا سا ہیکٹک ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ 3 سے 4 دن کا اس لیے ویٹ کرتے ہیں کہ اکٹھے آرڈرز ہو جائیں تب میں جا کے ان کو پروسیس کروں. اگر آپ پنڈی کے دراز ہم میں جائیں تو وہاں تو ایسے ایسے سیلرز ہیں جو میں جن کی بتا رہا ہوں, پوری پوری گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں, سوکی بھر کے لاتے ہیں. 11 کی سیلز میں دراز ہم میں جو سیلرز ہیں نا, وہ پوری پوری میں نے خود دیکھا ہے, گاڑیاں ان کی سوکی گاڑی میں اندر سارے اس طرح کے پارسل پڑے ہوئے ہیں, شاپرز کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ڈبوں کے اندر پڑے ہیں, جن کو وہ پروسیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوبیسلی ان کے لیے تھوڑا سا پروسیجر ہوتا ہے. دراز والا بندہ جاننے والا ہوتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے میں سارا کر دوں گا. 100 پارسل ہیں تو 100 اوکے کر دے گا, ریڈی ٹو شپ سے شپ میں وہ چینج ہے. تو یہ سارا پروسیس ہے ہمارا آرڈر پروسیس ہے, ٹھیک ہے, جس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیپڈ کا بھی اگر آپ اب ہمارا مارکیٹ میں 2 نمبر بیریئر کے پاس لیپڈ کا آفس ہے, وہاں ڈراپ کرتے ہیں. اگر آپ لیپڈ کے کسی چھوٹے سے آفس میں ڈراپ کریں گے جو کہ آپ کے گھر کے پاس ہے, وہ اس کو پروسیس نہیں کرے گا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا پروسیجر ہے. وہاں پہ جا کے مین آفس میں لگ کے ڈراپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا ریٹرن آئے گا وہ بھی اسی آفس میں آئے گا. 2 آپشن ہے, یا تو ادھر منگوائیں یا اپنے گھر منگوائیں گے تو آپ کے تھوڑے سے چارجز زیادہ. ٹھیک ہے, دوسرا بڑے شہروں میں دراز پک اپ کی سہولت بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کو آرڈر آئے تو آپ پک اپ بھی کروا سکتے ہو. اسلام آباد پنڈی میں آپ کے گھر سے ہی وہ پک کرے گا اور خود ہی پروسیس کر لے گا. یہ آپشن بھی ہے, لیکن پک اپ کے پھر اوبیسلی چارجز تھوڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں. پک اپ کی ایکسٹرا سروسز جو کہ وہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ سارا پروسیجر ہے.